نویں جماعت کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اردو کی بک کے لحاظ سے جو دوسرا چیپٹر تھا امید کی خوشی، جس کے رائٹر سر سید احمد خان، اس کے بارے میں ہم نے مکمل چیپٹر تو پڑھ لیا تھا۔ آج باقاعدہ جو اس کے مشقی سوالات ہیں، آج ذرا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، مشقی سوالات کے اندر سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے، وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، آپ اپنے طور پر خود بھی اس کو بولنے کی لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ الف با یہ ہے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ جیم ہے، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ دال ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ اور ہاں آخری سوال نمبر 1 کا، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ اچھا دیکھیے گا، سوال نمبر 2، اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ مطلب یہ جو پورا چیپٹر ہے، تو آپ کے اندر تقریباً اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اس پورے چیپٹر کو شارٹ کر کے 100 الفاظ کے اندر لکھ سکیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی واٹس ایپ کر دوں گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ پہلے خود کوشش کریں خود لکھنے کی۔ اگر کچھ غلطیاں ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غلطیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر واٹس ایپ میں جو میں بھیج رہا ہوں پھر اس کو آپ اپنے طور پر لکھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ و تراکیب، الفاظ مطلب اگر ایک ہی ہو، یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی ایک نہیں ہے۔ محنت کا پھل، آتش محبت، درد کی دوا، خوش الحان، بے ریا خیال، کٹھن گھڑی، تو تقریباً 2 کے جوڑ بنے ہوئے ہیں، ساری تقریباً ترکیبیں ہی ہیں۔ تو ان کے باقاعدہ درج الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو باقاعدہ اپنے طور پر خود اس کے جملے بنائیے گا۔ جیسے محنت کا پھل ہے، آتش محبت، تو یہ 3 4 6 تقریباً، تو اپنے طور پر خود کوشش کیجیے گا کہ اس کے جملے آپ بنائیں، اور اپنے جملے بنانے کے بعد پھر واٹس ایپ میں جو میں دے رہا ہوں پھر اس کو دیکھیے گا۔ سوال نمبر 4 تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا مختلف ہے۔ دیکھیے گا، ذیل کے جملوں کی تشریح مع حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ یعنی یہاں پر جو مشق ہے، اس مشق کے اندر سوال میں پوچھا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو عبارت ہے، انہوں نے یہ 2 عبارتیں دی ہیں، عبارت الف اور عبارت با، 2 عبارتیں دی ہیں۔ تو پہلی عبارت، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کاسا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ تو یہاں پر ایگزام میں اس طرح باقاعدہ عبارت آ جاتی ہے آپ کے سامنے، تو سوال اسی طرح کیا جاتا ہے۔ ابھی تو چلو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس چیپٹر کا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ پیپر کے اندر، ایگزام کے اندر یہ 2 لائنیں آ جاتی ہیں اور اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ ذیل کے جملے کی تشریح بما حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ کو 3 طرح کی ہیڈنگیں بنانی پڑیں گی۔ پہلے کی جو آپ کی ہیڈنگ ہوگی، وہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی حوالہ سبق، کہ یہ کس چیپٹر سے ہے۔ تو یہاں پر پوچھنے والا آپ سے پوچھ یہی رہا ہے کہ یہ کس چیپٹر سے ہے۔ تو دیکھیے گا کہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جملہ سبق امید کی خوشی سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی امید کی خوشی، یہ ہے اس کا حوالہ۔ دوسرے حوالہ مصنف، یہ بھی معلوم ہو کہ بھئی یہ تو معلوم ہے کہ یہ چیپٹر امید کی خوشی سے لیا ہے، اس کے رائٹر کون ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں حوالہ مصنف میں کہ یہ سبق سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے۔ اچھا، تحریر تو کیا ہے، لیکن سر سید احمد خان کی کس بک کے اندر ہے، کس رسالے کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے، یہ ٹاپک موجود ہے؟ تو ویسے تو ان کی تہذیب الاخلاق، یہ ان کا رسالہ ہے سر سید احمد خان کا تہذیب الاخلاق، جو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر باقاعدہ ہر شاید ہفتے یا
یا ڈیلی کے لحاظ سے باقاعدہ اس میں کچھ مضامین چلتے رہتے تھے. تو تہذیب الاخلاق کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور بیسیکلی جو بک ہے مضامین سر سید، جیسے کہ انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا بھی ہے چیپٹر کے آخر میں کہ ماخوذ از مضامین سر سید، تو مضامین سر سید اس کے اندر یہ ٹاپک موجود ہیں. تو یہاں پر ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ حوالے کے اندر ٹاپک کون سا ہے؟ امید کی خوشی، رائٹر سر سید احمد خان، اور ان کی کس بک سے یہ لیا گیا ہے اس بک کا نام بھی باقاعدہ آپ لکھیں گے. پھر اس کے بعد پھر اس پورے کے پورے جملے کی تشریح آپ کریں گے. با کے اندر بھی آپ کو یہی کرنا ہے، یعنی الف اور با دونوں میں آپ کو سیم، اور میں واٹس بھی آپ کو کر دوں گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ میں آئے. اچھا، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے کرے تو آپ باقاعدہ واٹس میں جو سر شہباز کا نمبر ہے آخر میں 60 ہے شاید، بس جس سے نہیں، تو اس کے لحاظ سے باقاعدہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے تھے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اچھا، سوال نمبر 5 میں دیکھیں، سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے. تراکیب لفظی مطلب اس پورے چیپٹر کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ کو کچھ الفاظ نظر آئیں گے جو تراکیب لفظی مطلب دو کی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا جو ہمارے جو ہم نے جملے بنانے ہیں، تو اپنے جملے میں دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ دو الفاظ کے جملے ہیں. محنت کا پھل، آتش محبت، درد کی دوا. تو یہ جو جملے ہیں تراکیب مرکب دو تقریباً اس کے بنائے ہوئے ہیں. تو باقاعدہ آپ کو اپنے بک سے تلاش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک یہ دیکھ لیں، محبت کا پھل. ایسے ہی باقاعدہ آپ دیکھ لیں دل کی ٹھنڈک، ایسے ہی کٹھن گھڑی. اور ایسے ہی باقاعدہ آپ اپنی بک کے اندر دیکھ لیں آتش محبت. اور ایسے باقاعدہ صفحہ نمبر 21 میں ہے بے ریا خیال. تو اس طرح باقاعدہ یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی طرف لکھ کر پھر باقاعدہ ان کے جو معنی ہیں ان کو بھی ان کے سامنے لکھ لیجیے گا. ترتیب انداز کیسا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو واٹس اپ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی. اور سوال نمبر 6 دیکھیے گا. سوال نمبر 6 میں ہے کہ جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے. دیکھیے گا تقریباً آپ نے اسٹارٹ سے شروع سے باقاعدہ یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں. تو اسم، فعل اور حرف کی اگر آپ کو ڈیفینیشن معلوم ہوگی تو آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ اس میں سے اسم، فعل اور حرف تینوں کو الگ الگ کر لیں. مثال کے طور پہ اسم کسی کا نام ذاتی، جیسے کہ کوئی انسان اس کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی جانور کا نام ہو تو اس کے لیے وہ ہے اسم. اب دیکھیں اسلم نے چائے پی 1، حامد کتاب پڑھ رہا ہے 2، وہ کراچی میں رہتی ہے 3. اب یہاں پر دیکھیں اسلم کسی کا نام ہے، حامد کسی کا نام ہے، وہ کراچی میں، کراچی کسی خاص شہر کا نام ہے. تو اسلم، حامد اور کراچی یہ ہے اسم، ٹھیک ہے. فعل جو بھی کام کیا جاتا ہے نا اس کام کو کہتے ہیں فعل. کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، کام برا بھی ہو سکتا ہے. تو فعل جو بھی کام ہے. اب یہاں پر اسلم نے کیا کیا؟ چائے پی. حامد نے کیا کیا؟ کتاب پڑھ رہا. وہ کراچی کیا رہتی ہے. اسلم نے کیا کام کیا ہے؟ چائے کا کام کیا ہے، چائے پی. حامد نے کتاب پڑھی اور وہ کراچی میں رہتی ہے. تو اس کا چائے پینا، اس کا کتاب پڑھنا، اس کا کراچی میں رہنا. تو چائے، کتاب اور ایسے ہی کراچی میں رہنا، کراچی میں رہنا. تو یہ جو رہنا ہے یہ فعل ہے. اب اسلم نے حرف ہوتا ہے جو ایسا ہو کہ جس کے ساتھ اگر کسی کو نام ملایا جائے تو بات ہی مکمل نہ ہو. حرف اسلم نے، حامد کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے میں. تو اسلم نے، یہاں پر نے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، یہاں پر ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے، تو یہاں پر میں. تو یہ تینوں نے، ہے اور میں، یہ تینوں کے تینوں حرف ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کی بھی جو ترتیب ہوگی، جو باقاعدہ ایک طریقہ ہوگا وہ میں آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا اور حتی الامکان کوشش یہ کیجیے گا کہ پہلے خود سے کوشش کریں، اور اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ واٹس اپ دیکھ لیجیے گا. اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو آپ رابطہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. السلام علیکم.